عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضران گرامی وقار، آئیے بلا کسی تاخیر ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر لے۔ میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ پیارے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا اللہ وملائکتہ یرد علیہ باللتی ہی احسن، کہ جو شخص مشرق اور مغرب میں مسلمانوں میں سے مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے ہم آقا پر سلام پڑھتے ہیں، آقا پر درود پڑھتے ہیں، تو آقا یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ اور ہم جس انداز میں درود پاک پڑھتے ہیں، جس انداز میں سلام پڑھتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ اس سے کئی بہتر الفاظ میں ہمیں جواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک بار اور مچل کر کے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ عربی کا ایک نصیحت بھرا شعر ہے، یموت الصالحون وانت حی تخطاک المنایا لا تموت۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، یموت الصالحون، نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، وانت حی، اور تم ابھی زندہ ہو، تم ابھی زندہ ہو، تخطاک المنایا، تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں انہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لا تموت، گویا ایسا لگتا ہے کہ تمہیں موت ہی نہیں آئے گی۔ یعنی جس طریقے سے زندگی گزارنے کا آج انداز ہے مسلمانوں کا، تو گویا کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمیں موت آنے والی نہیں ہے، جو مرضی میں آئے ہم کرے جا رہے ہیں، اللہ عز و جل کے نافرمانی والے کام سب سے زیادہ ہم کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف سب سے زیادہ ہمارا عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ پر ہمیں چلنے کے بجائے ہم غیروں کے طریقے کو اپنا کر اس پر عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گویا آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ بن چکی ہے کہ انہیں مرنا نہیں ہے۔ اگر موت کا خوف ہوتا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف ہوتا، تو پھر بندہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں
نہیں گزارتا، بلکہ وہ اللہ عز و جل کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ عز و جل کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ پیارے عزیزو، کتنا نصیحت بھرا یہ شعر ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، جو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں گزارنا چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں بھلائی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ اس میں ذلت و رسوائی ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ شعر آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ جو شعر نکلا ہے جس پاک ہستی کی زبان سے آج انہی کا تذکرہ کر لیا جائے۔ یہ شعر ہے صحابی ابن صحابی، کہنا سبحان اللہ، صحابی ابن صحابی، صحابیہ ابن صحابی، سبحان اللہ، خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ کس کا شعر ہے؟ ہم سب کے ماموں جان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ماموں کس رشتے سے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی پیاری بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کی زوجہ محترمہ تھی، تو اس طریقے سے آپ ام المؤمنین ہوئی، تمام ایمان والوں کی ماں ہوئی، اور آپ یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ایمان والوں کے ماموں جان ہوئے۔ پیارے عزیزو، وہ پاک زباں سے نکلا ہوا یہ شعر تمام ایمان والوں کو دعوت فکر دے رہا ہے اور آخرت کی یاد دلا کر کے آخرت کی فکر میں زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آئیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق ہم آج کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کا مختصر سا تعارف ہم پیش کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے رتبے کے صحابی ہیں، بڑے شان والے صحابی ہیں، پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ آپ کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیہ ہیں، اور آپ خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ تو گویا ایک صحابی کے بیٹے آپ ایک صحابی ہیں۔ آپ کے ایمان کے متعلق آپ کی پیدائش پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد میں ہوئی ہے نا۔ آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے 5 سال کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا ایمان جو آپ ایمان لے کر آئے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایمان لے کر کے آئے ہے نا۔ کب ایمان لے کر آئے آپ؟ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایمان لے کر آئے۔ آپ کا نام پاک معاویہ ہے، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، جبکہ آپ کے ناصر الدین اور ناصر الحق یعنی دین کے مددگار اور دین حق کے مددگار یہ آپ کے القابات ہیں، سبحان اللہ ہے نا۔ ناصر الحق اور ناصر الدین یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا قد مبارک بڑا دراز، سفید رنگت والے، آپ بڑے خوبصورت تھے۔ آپ کی شخصیت بڑی رعبدار تھی کہ آپ کے چہرے پر آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کو کوئی دیکھتا تو رعب کھا جاتا، خوف کھا جاتا۔ سر اور داڑھی میں آپ اکثر مہندی لگایا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے حلم والے، بڑے بردبار، بڑے طاقتور اور لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے اور انصاف قائم کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ آپ انصاف قائم کرنے والے تھے۔ علامہ حسین بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعب اور دبدبہ والے در اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں اسلام کو قبول کیا۔ سیدنا حسین بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں آپ کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ پیارے عزیزوں، بہت سارے لوگ لفظ معاویہ کو لے کر کے ایک غلط معنی اس کا نکالتے ہیں۔ آئیے آج اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کریں اور اپنے ذہنوں کو، اور جن لوگوں کے ذہن لفظ معاویہ کو لے کر کے غلط معنی کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے ذہن سازی کرے، چونکہ معاویہ کو لے کر کے شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو ایمان سے بھٹکا دیتا ہے۔ آئیے اس کا ایک قاعدہ اور ایک رول سمجھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آقا کی خدمت میں رہے ہیں۔ آقا نے آپ کو ایک کام سونپا تھا۔ کون سا کام تھا وہ؟ وحی کو لکھنے کا کام۔ کیا کام تھا؟ کاتب وحی، اسی لیے آپ کا ایک لقب کاتب وحی یعنی وحی کو لکھنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کس قدر معتبر ہوں گے، اور آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کس قدر بھروسہ کرتے ہوں گے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جو پیغام آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کو حضرت امیر معاویہ سے لکھوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، لکھنے والے پر اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے تبھی انسان لکھواتا بھی ہے، کہ اگر بھروسہ نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے اور لکھنے والا اس کو اپنے الفاظوں میں ڈھال کر کچھ اور لکھ دیتا ہے۔ لیکن پیارے آقا کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر بھروسہ اور اعتبار تھا کہ آپ نے آپ کو وحی لکھنے کا کام سونپا کہ جو رب کی بارگاہ سے جیسا کلام، جیسے الفاظ رب کی بارگاہ سے آئیں گے، وہی الفاظ سیدنا امیر معاویہ لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا۔ پیارے عزیزو، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آتا، آپ کی بارگاہ میں آتا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری زندگی ابھی تک کفر میں گزری ہے، لیکن یا رسول اللہ میں دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام دریافت کرتے، اسلام میں داخل فرماتے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ کا پرانا نام کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی ایسا نام ہوتا، آنے والے شخص کا ایسا نام ہوتا کہ جس کے معنی غلط ہو، جس کا مفہوم، جس کا میننگ غلط ہو، تو میرے آقا اپنے طرف سے رحمت والا نام عطا فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ شخص آنے والا پیارے آقا کا دیا ہوا نام رکھ کر کے زندگی بھر اسی نام کو لکھا کرتا اور استعمال کیا کرتا تھا۔ سینکڑوں واقعات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیار سے نام لیتے ہم لوگ، حضرت ابو ہریرہ، آپ کا نام کیا تھا؟ ایمان لانے سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد شمس، سورج کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ جس کا عبد شمس کا معنی ہوتا ہے سورج کا بندہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد شمس تھا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ سبحان اللہ، کہ عبد شمس نہیں بلکہ عبد الرحمن، سورج کا بندہ نہیں بلکہ رحمان کے بندے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے عبد الرحمن نام عطا کیا۔ آپ کہیں گے کہ حضرت آپ تو ابو ہریرہ نام لے رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ عبد الرحمن نام تھا، یہ کیسے؟ کیا آپ عبد الرحمن ابو ہریرہ سے مشہور ہے اور نام آقا نے عبد الرحمن رکھا، تو عبد الرحمن سے مشہور ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ عرب کا یعنی عربی لوگوں کا ایک رواج تھا کہ وہ کبھی کنیت سے مشہور ہوتے ہیں، کبھی اپنے لقب سے مشہور ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ ابو ہریرہ جو ہے یہ لقب تھا آپ کا، تو آپ لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ جو آقا نے نام آپ کو عطا فرمایا کون سا نام ہے وہ؟ عبد الرحمن۔ ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے نا، میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے اور ہمارے علم کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن نام میرے آقا نے عطا فرمایا۔ لیکن چونکہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، اور آپ بلی کثرت کے ساتھ پالا کرتے تھے اور بلیوں کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے، میرے آقا نے جب حضرت عبد الرحمن کی بلیوں کے ساتھ اس محبت کو دیکھا تو پھر میرے آقا نے لقب دے دیا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ سبحان اللہ۔ ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور میرے آقا جب بلیوں کے ساتھ انہیں کھیلتا دیکھتے تو بڑا اچھا لگتا۔ میرے آقا نے اسی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کا لقب، بلیوں کا باپ لقب دے دیا، اور آپ اسی لقب سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب محدثین جب حدیث کو روایت کرتے ہیں تو عبد الرحمن نام نہیں کرتے، بلکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ کے لقب سے ہی وہ حدیث کو روایت کرتے اور اسی اعتبار سے آپ مشہور ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں ایمان سے پہلے کیا تھا؟ عبد شمس تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا نام بھی زحم یعنی رکاوٹ ڈالنے والا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا نام زحم، ایمان لانے سے پہلے آقا کی بارگاہ میں آئے تو کیا نام تھا؟ زحم، رکاوٹ ڈالنے والا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نام کو بدل کر کے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا رکھ دیا۔ سبحان اللہ، خوشخبری دینے والا نام عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا نام بغیض یعنی قابل نفرت تھا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر کے ان کو داخل اسلام کیا، اور ان کا نام بدل کر کے بغیض کے بجائے حبیب رکھ دیا، محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے کوئی شخص آتا اور ایمان کو قبول کرتا، میرے آقا نام دریافت فرماتے، اگر ان کا نام کوئی ایسا ہوتا کہ جس سے نفرت کی جائے یا جس کا معنی غلط ہو یا قابل محبت نہ ہو، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہتے، میرے آقا کی زبان سے کتنی مرتبہ معاویہ نکلا ہوگا؟ سبحان اللہ، نکلا ہوگا کہ نہیں نکلا ہوگا؟ اب اندازہ لگائیں کہ آپ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا امیر معاویہ نام ہے اور اسی نام سے آپ مشہور بھی ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہی بلایا کرتے۔ اگر معاویہ کا معنی غلط ہوتا یا ایسا کوئی معاویہ کے اندر کوئی ایسی خرابی پائی جاتی جس سے لوگ نفرت کریں تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیتے۔ میرے آقا نے نام کو نہیں بدلا اور خود اپنی حیات طیبہ میں سیدنا امیر معاویہ کو معاویہ کہہ کر کے بلاتے رہے۔ تو میرے آقا کا بلانا اور میرے آقا کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ سند ہو گئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غلط نہیں ہے اور اس کا کوئی غلط معنی بھی نہیں ہے۔ تو یہ رول اور یہ قاعدہ ہم نے سمجھ لیا کہ آقا نام کو بدل دیا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں بدلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے نام میں کوئی خرابی اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ پیارے عزیزو، اسی طریقے سے معاویہ کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں، ایک تو یہ بات ہو گئی اصول کی اور قاعدے کی، بہت سارے لوگ معاویہ کے نام کا مذاق اڑاتے، اس لیے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کی تھوڑی سی تصریح کر رہا ہوں۔ پیارے عزیزو، لغت کے اعتبار سے عربی کی ایک لغت ہے لسان العرب۔ اس لسان العرب میں جب آپ معاویہ کا لفظ نکالو گے اور اس کا میننگ دیکھو گے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو لسان العرب میں جو عربی کی لغت ہے، عربی زبان کی، اس میں معاویہ کا یہ معنی لکھا ہوا ہے کہ ایک ستارے کا نام ہے۔ معاویہ ایک ستارہ ہے جو رات کے پچھلے پہر چمکتا ہے اور بہت روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے پہر مطلب سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، آخری حصہ، اس وقت میں وہ ستارہ چمکتا ہے اور بڑا روشن اور بڑا چمکدار ہوتا ہے۔ عربی میں اس چمکدار اور روشن ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرف نسبت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہاں، ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا، اور آج لوگ بکواسیں کرتے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ صحابی رسول ہیں، ہم ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے آپ ذرا دیکھیے۔ اور ایک لفظ، ایک معنی اور میں بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم بات کرتے ہیں۔ معاویہ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھال کے۔ کس کے؟ ڈھال کے بھی ایک معنی ہوتے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اللہ نے یہ رتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ صحابہ اور باغین صحابہ کے درمیان ایک ڈھال بن گئے ہیں۔
ایک ڈھال بن گئے کہ اگر کوئی شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو گویا وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ کے درمیان، صحابہ اور جو بغض صحابہ رکھنے والے ہیں ان کے درمیان صرف اور صرف پردہ حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ پر لعن و طعن کیا تو گویا اس نے تمام صحابہ پر لعن و طعن کیا، اس نے اس پردے کو چاک کر دیا، اس ڈھال کو توڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر بیچ میں کوئی پردہ ہو، اس پردے کو چاک کر دیا جائے تو پھر انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ کوئی دیوار اسے آگے فلانگنا ہو تو اگر اس دیوار کو، اس دروازے کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ آگے جانے کی ہمت کر جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سیدنا امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کی گستاخی کرنے والے کے لیے سب سے پہلا پردہ حضرت امیر معاویہ کا، اگر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ لینا تمام صحابہ کا گستاخ ہے۔ یہ صرف حضرت امیر معاویہ کا نہیں بلکہ تمام صحابہ کا گستاخ ہے۔ میرے عزیزو، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ہمارا ایمان تازہ ہوگا کہ میرے آقا حضرت امیر معاویہ سے کس قدر محبت فرماتے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اعلیٰ ظرف تھے اور کس قدر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے کر آئے۔ گھر میں تشریف لے کر آئے تو حضرت ام حبیبہ آپ کی پیاری بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا وہ منظر تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ام حبیبہ سے فرمایا، کیا ام حبیبہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا آقا نے؟ اے ام حبیبہ، کیا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں محبت کیوں نہ کروں، میرے بھائی ہیں، ایمان والے، ایمان کی صفت ہے ان کے اندر، اس لیے میں ان سے محبت کر رہی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ام حبیبہ، پھر تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ حضرت امیر معاویہ سے صرف تم ہی محبت نہیں کرتی بلکہ اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اور ان کے رسول بھی ان سے محبت فرماتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی اور فرمایا کہ ان سے جو شخص محبت کرے گا، ان سے جو شخص محبت رکھے گا، اللہ عز و جل اس شخص سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا وہ شخص کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میرے آقا کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جب آقا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ قطعی طور پر صحابی ہیں اور صحابی ہیں جنتی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی صحابی ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی اور محبت کا تو کہا، تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ آقا نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ہماری ماں کو خوش کرنے کے لیے بھائی کی تعریف کر دی ہوگی، لیکن نہیں میرے عزیزو، یہی ام حبیبہ ہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، لیکن آپ کے والد ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کی، حضرت ابو سفیان۔ ایمان لانے سے پہلے جب آپ حضرت ام حبیبہ کے گھر پر آئے تو یہی ام حبیبہ ہے کہ ابھی حضرت امیر معاویہ سے محبت فرما رہے، لیکن باپ جب ایمان کے بغیر آتا ہے گھر میں، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر کے وہ ایمان لانے سے پہلے بیٹھ گئے، میرے ہم سب کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم کو کہا کہ آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں، آپ اٹھیے، اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھویا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان اس بستر پر بیٹھ گئے تھے ابھی کفر کی حالت میں، تو ایک کفر کی حالت میں بیٹھا ہوا شخص اگر مصطفیٰ کے بستر پر بیٹھ جائے تو حضرت ام حبیبہ اس کو برداشت نہیں کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھل کر کے پاک اور صاف فرماتی ہے اور اپنے والد کو کہہ دیتی ہے کہ تم اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ تو بتائیے جو ام حبیبہ اپنے والد کے بارے میں یہ نظریہ رکھے ایمان لانے تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے دل میں محبت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ یہ محبت آئی ہے ایمان کی بنیاد پر۔
جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے، اپنے تمام جو پچھلی زندگیاں تھی اس سے توبہ اور استغفار کر لیا، تو پھر حضرت ام حبیبہ بھی محبت کرنے لگی ہے نا۔ پھر جب آپ کے والد ایمان لے کر آئے اس وقت پھر آپ نے محبت فرمائی۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ والد اگر ایمان نہیں لائے تو بستر پر بیٹھنے بھی نہیں دیا، اور بھائی ایمان لے کر آئے تو اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی ہوئی بھی نظر آئی ہے۔ میرے عزیزو، یہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی پوری زندگی بردباری اور حلم کے ساتھ میں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، شریعت اسلامیہ کی پاسداری اور شریعت اسلامیہ کے احکام کو مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اور آپ ہی اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ سے پہلے خلافت کے 30 سال جو آقا نے فرمائے تو مکمل ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے بادشاہ اسلام کے کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی بادشاہ ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار ہمارے دل و جان ہے، ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ میرے عزیزوں، اہل بیت اطہار کی شان میں ذرہ برابر گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، اور تمام صحابہ میں کسی بھی صحابی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے بھی ٹوٹ کر محبت کی جائے اور تمام صحابہ سے بھی ٹوٹ کر کے محبت کی جائے۔ جو میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک طرف الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، اور اسی قرآن میں اللہ عز و جل کا فرمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کو نہ چھوڑنا مطلب قرآن کے ایک ایک فرمان، ایک ایک حکم، ایک ایک آیت پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور یہی قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کے بارے میں، ایک صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو ظاہر سی بات ہے جن سے اللہ راضی ہے ہم ان سے راضی نہ ہو تو کیا معاذ اللہ ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے؟ تو میرے عزیزو، جن ذاتوں سے ہمارا رب محبت فرماتا ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارا یہ عمل کس پر ہوگا؟ قرآن مجید پر ہوگا۔ تو ہمارے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی محبت بھی ہے۔ اللہ عز و جل ان محبتوں پر ہم